هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحركة الذاتية إما إرادية أو طبيعية أو قصرية. اور حرکت ذاتی یا تو ارادی ہوگی یا طبیعی ہوگی یا قصری ہوگی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حرکت ذاتی کی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ نے بتایا کہ حرکت ذاتی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے حرکت ارادی، دوسرا ہے حرکت طبیعی اور تیسرا ہے حرکت قصری۔ اب ہر ایک کی تعریف کرتا ہوں۔ الحرکت الارادیۃ وہی التی تکون بطبیعت الجسم المتحرک، یعنی حرکت ارادی وہ حرکت ہے جو جسم متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہو، مع شعور مبدأ الحرکت بها، قوت محرکہ کو اس کی حرکت کا شعور بھی ہو، کحرکت الحیوان، جیسے کہ حیوانات کی حرکت۔ جتنے بھی جاندار ہیں، مثال کے طور پر انسان کو لے لیجیے یا دیگر جو جاندار ہیں جیسے بھینس ہے، بکری ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ارادی ہوتی ہے۔ کیوں حرکت ارادی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر جب ایک انسان ہے، مثال کو ہم لیتے ہیں زید ہے، زید اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف جانے کے لیے، تو اس کے جسم میں جو حرکت ہوئی، یعنی جسم متحرک کہہ لیجیے، تو جسم متحرک کی جو حرکت ہے وہ طبیعی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو قوت محرکہ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے چلنے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی، اس کو اس کی حرکت کا علم بھی ہے، تبھی تو حرکت ہوا ہے، تو اسے کہیں گے حرکت ارادی۔ دوسری قسم ہے حرکت طبعی، وہی التی تکون بطبیعت الجسم المتحرک بغیر شعور و ارادۃ۔ حرکت طبعی وہ حرکت ہے کہ جو جسم متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہو مگر بغیر شعور اور ارادے کے ہو، قوت محرکہ کو اس حرکت کا علم نہ ہو، کہ حرکت الحجر الی السفل، جیسے کہ پتھر کی حرکت نیچے کی طرف۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک پتھر کو لیا اور اس کو ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف لڑکا دیا، اب وہ پتھر جو ہے زمین کی طرف آنے لگا، تو اس کی جو حرکت ہے، اس پتھر کو ہم جسم کہہ لیں، تو جسم متحرک کی جو حرکت ہے وہ تو طبعی ہے، لیکن اس میں اس کی شعور اور ارادے کی کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر قوت محرکہ ہی نہیں ہے، تو اسے کہیں گے حرکت طبعی۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے حرکت قصری۔ الحرکت القصری وہی التی تکون علی خلاف مقتضى طبیعت المتحرک بقصر القاصری۔ حرکت قصریہ کہتے ہیں کہ جو جسم متحرک کی طبیعت کے مقتضیٰ کے خلاف ہو، کسی مجبور کرنے والے کے مجبور کرنے کی وجہ سے، جسم متحرک کی طبیعت اس حرکت کو نہ چاہتا ہو، مگر کسی نے جو ہے اس کو مجبور کیا تو حرکت پہ مجبور ہوا۔ حرکت الحجر المرمى الى الفوق، جیسے کہ اس پتھر کی حرکت جس کو ہم نے اوپر کی طرف اچھالا ہو، ہم نے ایک پتھر کو لیا، اس کو ہم نے آسمان کی طرف طاقت لگا کر پھینک دیا، تو یہ جو جسم متحرک یعنی پتھر کی جو حرکت ہے وہ پتھر کی یعنی جسم متحرک کی طبیعت کے مقتضیٰ کے خلاف، اس لیے کہ اس کا مقتضیٰ یہ ہے کہ اس کو جب چھوڑا جائے تو نیچے کی طرف آئے، لیکن جب ہم نے اس پر مجبور کیا، اس پر ہم نے فورس لگایا، جان لگایا، تو اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ، تو اسے کہیں گے حرکت قصری۔ والحرکت فی المقولۃ ہی ان یتحرک الشیء من نوع تلک المقولۃ الی نوع آخر منها، کہنے مقولے میں حرکت یہ ہے کہ شے متحرک ہو جائے اس مقولے کے ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف، او من صنف الی صنف آخر منها، یا اس کے ایک صنف سے اس کے دوسرے صنف کی طرف،
او من فرد الی فرد آخر منها، یا اس کے ایک فرد سے اس کے دوسرے فرد کی طرف. کا انتقال الجسم من البیاض الی السواد بالعکس، جیسے کہ جسم کا سفیدی سے کالے پن کی طرف یا اس کا الٹا منتقل ہونا. ومن البیاض الشدید الی البیاض الضعیف وبالعکس، اور اسی طرح بہت زیادہ سفید سے ہلکے سفید کی طرف یا اس کا الٹا منتقل ہونا. ومن زاویۃ البیت الی اخری منها، اور گھر کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف منتقل ہونا. آپ نے پیچھے جو ہے مقولے کی بحث پڑھی ہوگی. اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ ان مقولوں میں بھی حرکت کا وجود ہوتا ہے، اور کسی مقولے میں حرکت کا مطلب یہ ہے کہ متحرک اس مقولے کی ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف منتقل ہو جائے. مثال کے طور پر ایک سفید کپڑا ہے، وہ سفید کپڑا سیاہ ہو جائے، یا سیاہ کپڑا ہے وہ سفید ہو جائے، یا ایک مقولے کی ایک صنف سے دوسرے صنف کی طرف منتقل ہو جائے. جیسے ایک کپڑا بہت زیادہ سفید تھا اور وہ اس سے کم سفید ہو گیا یا اس کا الٹا ہو گیا. اسی طرح ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقل ہو جائے، جیسے مکان کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں منتقل ہونا. تو یہ ہے مقولے میں حرکت. اب دیکھیے حرکت بالذات یعنی حقیقتاً جو حرکت ہے وہ 4 مقولوں میں واقع ہوتی ہے: مقولہ کم، مقولہ کیف، مقولہ عین اور مقولہ وضع. اور باقی مقولوں میں یہ بالطبع طبعاً یہ حرکت ہوتی ہے، اور بعض مقولوں میں بالکل حرکت نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہہ رہا الحرکت تقع بالذات فی 4 مقولات، اور حرکت بالذات یعنی حقیقتاً 4 مقولوں میں اس کا تحقق ہوتا ہے. وہی الکم والکیف والعین والوضع، اور وہ ہے مقولہ کم، مقولہ کیف، مقولہ عین اور مقولہ وضع. وفی المواقع بالعرض، اور باقی مقولاتوں کے اندر طبعاً اور عرضاً یہ حرکت ہوتی ہے. الحرکت فی الکم، مقولہ کم میں حرکت کا مطلب کیا ہے کہ وہ انتقال الجسم من کمیت الی کمیت اخری تدریجاً، جسم کا منتقل ہونا ایک کمیت سے اس کے دوسرے کمیت کی طرف تدریجاً. تو حرکت فی الکم کا مطلب ہوا کہ ایک جسم ہے، جسم متحرک، وہ ایک مقدار سے دوسرے مقدار کی طرف منتقل ہو جائے. مثال کے طور پر منتقل یعنی انتقال ہوگا، یہ ایک بار کی نہیں ہوگا بلکہ تدریجاً ہوگا. مثال کے طور پر ایک گز لمبا پودا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری ہوئی، نمو ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ ہو گیا 2 گز لمبا ہو جائے، تو اسے کہیں گے حرکت فی الکم. اب اس کی 4 صورتیں ہیں جس کو نیچے ہم بیان کیا ہے. پہلا ہے نمو، بڑھوتری، مطلب ہے کہ جسم کے ساتھ کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اور ہر جانب فطری مناسبت سے دوسری چیز کے گھسنے کی وجہ سے اجزائے اصلیہ کا جمیع اقطار میں اعلیٰ نسبت طبیعت بڑھنا. جیسے ایک بچہ ہے اور اس بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ اسی انداز میں ہوتی ہے. دوسری صورت ہے ذبول، اس کے لفظی معنی آتے ہیں مرجھانا. اس کا مطلب ہے کہ جسم سے کسی چیز کے جدا ہونے کی وجہ سے جمیع اقطار میں اعلیٰ نسبت طبیعت اجزائے اصلیہ کا گھٹنا. جیسے پھول سے ہم نے پودے سے ہم نے پھول کو توڑ لیا تو اس کے اندر یہ صورت پیدا ہوتی ہے. تیسری صورت ہے تخلخل، یعنی بیچ بیچ سے خالی ہونا، یعنی جسم کا بغیر اس کے خارج سے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے وہ خود بخود بڑھ جائے. مثال کے طور پر جب تک منہ کی شیشی کو ہم پانی پر الٹا کر کے رکھتے ہیں تو اس میں پانی نہیں بھرتا ہے، اس لیے کہ پہلے سے اس کے اندر ہوا موجود ہے. پھر جب اس کو
خوب ہم نے چوس لیا اور اس سے ہم نے ہوا کو نکال لیا، لیکن ابھی بھی کچھ ہوا باقی ہے جو پھر دوبارہ تمام شیشے میں پھیل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلا محال ہے، تو یہ ہوا ہوا کا تخلخل، کیونکہ بغیر اس کے کہ خارج سے اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے ہوا بڑھ گئی، اس کو کہتے ہیں تخلخل۔ چوتھی چیز ہے تکاثف۔ تکاثف کے معنی ہوتے ہیں ٹھوس ہونا، یعنی جسم کا بغیر اس کے کہ خارج سے اس میں سے کوئی چیز گھٹائی جائے وہ گھٹ جائے۔ اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ ایک شیشی ہے، تنگ منہ کی شیشی، اس کو ہم نے خوب چوسا، یعنی اس میں سے ہوا نکالنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو ہم نے پانی پر الٹا پانی کے اندر ڈال لیا، تو جیسے کہ اوپر معلوم ہوا کہ اس کے کچھ حصے میں ہوا ہے جو پھیل کر پورے شیشے کے اندر پھیل گئی، اس لیے خلا محال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اس کو الٹا کریں گے تو اس میں پانی، اس کے کچھ حصے میں پانی بھر جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب جب ہم نے اس کو پانی کے اندر ڈالا تو پانی کے اندر جانے کے بعد ہوائے رقیق سے یعنی پانی کا مقابلہ ہوا، تو جب پانی کا مقابلہ ہوائے رقیق سے ہوا تو ہوا سمٹ کر اپنی اصلی جگہ میں چلی گئی اور خالی جگہ میں پانی بھر گیا۔ لہذا بغیر اس کے کہ ہوا سے کوئی چیز کم کی جائے ہوا گھٹ گئی، اور اسی کا نام تکاثف ہے۔